يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله
نفس کو ذبح کیا جائے. جب تک نفس کو ذبح نہ کرے. بکرے کے ذبیحے کے لیے خود بھی ذبح کر سکتے ہیں, کوئی کسائی کو لا کر بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو نفس ہے اس کا جو ذبیحہ ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہونا ہے. جب تک یہ نفس ذبح نہ ہوگا انسان کے وجود میں تزکیہ نہیں آئے گا, اور جب تک تزکیہ نہیں آئے گا انسان جنت میں داخل ہونے کا راستہ پا نہیں سکتا. تو موضوع اور محور گفتگو یہ رہے گا, کیونکہ کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں معرفت امام زمان, معرفت امام زمان ہے. کیا معرفت امام زمان؟ ہم نے امام زمانہ کی معرفت کو قصوں میں محدود کر دیا. ہم نے امام زمانہ کی معرفت کو واقعات میں محدود کر دیا. یہ بتاتے ہیں فلاں کو زیارت ہوئی, فلاں کو زیارت ہوئی. اب یہ جوان اسی کے پیچھے لگتا ہے کہ مجھے بھی امام زمانہ کی زیارت ہو جائے, لیکن کہتے ہیں مولانا اتنے ورد کر لیے, عمل کر لیے, لیکن مجھے تو امام کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی. تو معرفت امام زمانہ کا مقدمہ ہے معرفت النفس. جب تک اپنی معرفت حاصل نہیں کرو گے امام زمانہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی. یہ شرط ہے. کبھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. یعنی خدا تک جانے کے راستے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ پہلے اپنی معرفت حاصل کر, پھر تجھے خدا کی معرفت ملے گی. بالکل اسی طرح اے جوان, جب تک تو اپنی معرفت حاصل نہیں کرتا تب تک تجھے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک جذبہ رکھا ہے. یہ جذبہ مومن میں ہے, یہ جذبہ منافق میں ہے, یہ جذبہ کافر میں ہے, یہ جذبہ کمیونسٹ میں ہے, یہ جذبہ خود پرست میں ہے. ہر انسان کے وجود میں ایک ہی جذبہ ہے. وہ جذبہ کیا ہے؟ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. کوئی مولوی بنا, اس نے یہ سوچا مولوی بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. کوئی ڈاکٹر بنا, اس نے یہ سمجھا ڈاکٹر بن جاؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا. کوئی انجینئر بنا, اس نے کہا انجینئر بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. کسی نے سمجھا دولت کو جمع کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. کسی نے سمجھا فلاں گاڑی لے لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. اب یہ جتنی زندگی میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ سب ایک چیز کے پیچھے ہے. ہر انسان سکسیس چاہتا ہے, ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے کامیابی چاہتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سمجھتا ہے اگر یہ چیز مجھے مل گئی تو میرے وجود میں سکون آ جائے گا, میرے وجود میں اطمینان آ جائے گا. اب اگر اسے سکون گاڑی میں نظر آیا کہ گاڑی کے پیچھے لگا, اگر اسے سکون حسین کی زیارت میں نظر آیا کہ حسین کی زیارت کو چلا گیا, اگر اسے سکون مجلس میں نظر آیا یہ مجلس میں آ گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون ہے کہاں؟ یہ انسان جو سکون کی تلاش میں ہے. مثلا دنیا نے یہ کہا کہ اگر دولت مند بن گئے تو تیرے وجود میں سکون آ جائے گا, تو کامیاب ہو جائے گا. اور یہی تصور اور نظریہ لے کر شمر کربلا میں آیا تھا کہ اگر میں حسین کو قتل کروں گا مجھے دولت مل جائے گی. یہی تصور ابن سعد لے کر کربلا میں آیا تھا, اگر میں حسین کو قتل کروں گا تو مجھے رے کی حکومت مل جائے گی. یعنی کسی نے حکومت کو کامیابی سمجھا اور اسی کامیابی کے پیچھے جد و جہد کرتا رہا. کسی نے قتل حسین کو کامیابی سمجھا اور امام حسین کو قتل کرنے چلا. یعنی فطرت میں ہے کہ انسان کامیابی کے پیچھے ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شمر تم نے یہ کیوں کیا, شمر کہے گا میں تو کامیابی کے پیچھے تھا. ابن سعد تم نے کیوں کیا, کہے گا میں تو کامیابی کے پیچھے تھا. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں کیا وہ چیز در حقیقت کامیابی ہے کہ نہیں. اصل یہ چیز ہے, مجھے اس چیز کو ڈھونڈنا ہے. لیکن یہ جو کامیابی کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے یہ آتا کہاں سے؟ یہ جو فکر میرے ذہن میں آتی ہے, یہ جو خیال میرے ذہن میں آتا ہے, یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو سب سے پہلے جس چیز کو پہچاننا ضروری ہے وہ یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے کیا یہ خیال خیال نفس ہے یا خیال خیال رحمان ہے. یہ فکر جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کیا یہ فکر نفس نے مجھے دی ہے یا یہ فکر پروردگار عالم نے مجھے دی ہے. اسی چیز میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. کہتے مولانا میں نے تو کامیابی سمجھ کے اور صحیح فکر سمجھ کے چلا, لیکن اینڈ میں پتا چلا میری فکر کیا تھی, غلط تھی. تو سوال یہ ہے مجھے فکر لینی کس سے ہے؟ آج سب سے زیادہ جو ہماری ذہنوں میں فکر ڈالنے والی چیز ہے, آج آپ کے جوانوں کو فکر کون دے رہا ہے؟ ممبر تو 10 دن ہے, 2 مہینے ہے, لیکن پورا سال یہ جوان جہاں سے فکر لے رہا ہے یہ کہاں سے لے رہا ہے؟ یہ فکر ٹی وی سے لے رہا ہے, یہ فکر ڈرامے سے لے رہا ہے,
یہ فکر موویز سے لے رہا ہے. یہ آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ جو کارٹون دیکھتا ہے اور کارٹون دیکھنے کے بعد جب آپ اس کو کسی بڑے مال میں لے جاتے ہیں, یہ پورے مال کو چھوڑ کر کچھ خاص کھلونوں کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟ مثلا اس نے کارٹون میں ٹام بھی دیکھا, جیری بھی دیکھی. اب یہ جب اس مال میں جاتا ہے اور ٹام اور جیری کا کوئی کھلونا پڑا ہے, یہ فوراً اس کو اٹھاتا ہے. اگر تم اسے وہ دکھاتے, اگر تم اسے تہذیب حسین دکھاتے, اگر تم اسے ذریعہ حسین دکھاتے, اگر تم اسے وہ چیزیں دکھاتے, تو یہ مال میں کھلونوں کے پیچھے نہ ہوتا, یہ حسین ابن علی کو تلاش کر رہا ہوتا. ایک سمپل سی مثال دے رہا ہوں. تو پہلے ہمیں دکھایا جاتا ہے. یہ ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے, یہ وقفے کیا ہے, آپ کی پسند بنائی جاتی ہے, ہوتی نہیں ہے. آپ کی پسند کو کریٹ کیا جاتا ہے. بھئی کس کو پتا تھا پیپسی کبھی کیا تھی؟ آج ہر جگہ پیپسی پی رہا ہے, کھانے کے بعد پیپسی اور کولڈ ڈرنکس پی جاتی ہے, جبکہ پتا بھی ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے, یہ میرے معدے کو تباہ کرتی ہے, یہ السر کی بیماریوں کو مبتلا, بالکل. لیکن اسے کریٹ کیا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, کیونکہ خطرہ ہمیں اتنا ہی دکھایا جاتا ہے جتنا سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے. صحت کے لیے مضر ہے, لیکن بیچا بھی جاتا ہے, ایڈورٹائزمنٹ کی بھی جاتی ہے. آج شیطان, یعنی آپ کو ٹی وی مثال کے طور پہ ایک بچے کو ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے. ہاں, بزرگ بڑے سارے ڈرامے پہ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, اور اسی ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شراب نوشی ہو رہی ہے. شراب نوشی کو دکھایا جاتا ہے, نیچے صرف لکھا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے دیکھنا منع ہے. مطلب بڑے دیکھ سکتے ہیں, بچوں کے لیے دیکھنا منع ہے. آپ کے بچے جو دیکھتے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے. انگلش ایک اس طرح نارملائز کیا جاتا ہے گناہ کو. نارملائز یعنی آپ شراب, کبھی علی کا چاہنے والا, امام حسین کا چاہنے والا پیے گا نہیں. شراب نہ پینا اور ہے, کسی کو پیتے ہوئے دیکھنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا اور ہے. یہ بھی گناہ ہے. میں اپنی بیوی کو تو پردہ کرا رہا ہوں, لیکن روڈ پر کوئی بدحجاب خاتون چلے, میں اسے بدحجابی میں دیکھوں اور میرے وجود کے اندر کچھ احساس پیدا نہ ہو, غم و غصہ پیدا نہ ہو, غیرت میرے وجود میں نہ آئے, اس خاتون کے لیے اظہار افسوس پیدا نہ ہو کہ علی کی چاہنے والی, اللہ کی ماننے والی, رسول کا کلمہ کرنے والی اگر یہ بدحجاب ہے کل جہنم میں جائے گی, تو کم از کم اس کے لیے بھی درد پیدا ہونا چاہیے. ورنہ حسین نمازی بھی تھے, حسین زاہد بھی تھے, حسین صائم بھی تھے, حسین حاجی بھی تھے, سب کچھ تھا. حسین کو ضرورت کیا تھی کہ مدینے سے نکل کر کوفے تک آتے؟ حسین خود تو دیندار تھے, لیکن لوگوں کا درد تھا جس نے حسین کو کربلا میں لا کے کھڑا کر دیا. یہ درد جب تک تمہارے وجود میں پیدا نہیں ہوگا, یہ درد یہ درد پیدا کرنا ہے, پھر جا کے معاشرہ دیندار بنتا ہے, پھر جا کے تم دیندار بنتا ہے. آج سارا سوشل میڈیا آپ کی پسند اور آپ کی ناپسند کو کریٹ کر رہا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے, کس کو پتا تھا پزا کیا ہے, لیکن آج ہر جگہ پزا کھانا چاہتا ہے. آج سے تقریباً 50 سال پہلے, 30-40 سال پہلے کسی کو پزے کا پتہ نہیں تھا, کھانے بھی تھے, چل بھی رہا تھا, لیکن پسند کریٹ کی جاتی ہے. جب وہ کریٹ ہو جاتی ہے آپ محسوس کرتے ہو اگر یہ میری زندگی میں نہیں تو میری زندگی میں کچھ بھی نہیں. اگر مجھے پڑھا لکھا دکھنا ہے تو مجھے فل سوٹ پہننا ہے. اگر مجھے فلاں سکون چاہیے تو مجھے فلاں مقام پہ پہنچنا ہے. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے میں واٹر بیڈ بنا تھا, تو انہوں نے کیسے وقفے بنائے تھے امریکہ میں. اس زمانے میں اس کی قیمت تقریباً $1000 تھی, اور ایسا وقفہ بنایا تھا کہ بندہ سو رہا ہے, کبھی کروٹ دائیں کبھی بائیں, اور سمندر کا احساس آ رہا ہے جیسے یہ پانی میں سو رہا ہے. اور ایسا اٹریکٹیو وقفہ بنایا کہ ہر مومن و عزادار اس کے پیچھے تھا کہ مولانا پیسے جمع کر لیں, واٹر بیڈ لے لیں. تو کسی کے گھر میں واٹر بیڈ نہیں, گویا اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیزیں جو ضرورتیں جو ہم پیدا کرتے ہیں, سوال یہ ہے ضرورتیں تیرے وجود میں پیدا کون کر رہا ہے؟ کیا ضرورتیں خدا کی طرف سے آ رہی ہے یا شیطان کی طرف سے؟ تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو پہچاننی ہے اسے یہ دیکھنا ہے کہ جو فکر میرے ذہن میں بن رہی ہے یہ فکر کہاں سے آ رہی ہے. کیا یہ فکر رحمان کی طرف سے آئے یا یہ فکر شیطان کی طرف سے آئے؟ اور یہ کب پتہ چلے گا؟ جب تک تم معرفت النفس کا علم حاصل نہیں کرو گے. تبھی فرمایا یہ علم واجب ہے, کیونکہ اللہ کی معرفت واجب ہے, اور اس کا مقدمہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. تو اپنے بچوں کو نفس کی معرفت دلائیے, علم النفس کا پتہ لگائیے. تو یہ علم النفس مجھے ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ میں حاصل کروں تو کہاں سے حاصل کروں؟ تو فرمایا اے مومن, اگر علم النفس حاصل کرنا چاہتے ہو اور جب یہ علم تیرے
پاس آ جائے گا خدا تجھے ابدی سکون عطا کرے گا۔ جس نے مال کو، دولت کو، ایمان کو، مال و دولت کو سکون سمجھا تھا، آج آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، لیکن راتوں کو نیندیں نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نہ کھا لے، لیکن چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں سونے والے انہیں بڑے سکون سے نیند آ جاتی ہے۔ کس دنیا نے نظریہ دیا اگر بلینئر بن جاؤ گے تو تمہاری زندگی آباد ہو جائے گی۔ آج دیکھیے پورے ویسٹرن ورلڈ کو سب سے زیادہ جو سوسائڈ ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ویسٹرن ورلڈ میں ہوتا ہے۔ اگر مال کا نہ ہونا ناکامی تھی تو غریب ملکوں میں سوسائڈ ہونا ہوتا۔ آج اسلام آباد چلے جائیے، بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے سنگر آپ دیکھیں گے، ہالی ووڈ کے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن صبح کو دروازہ کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ لٹکا ہوا ہے۔ اس کے پاس دولت تو آگے، لیکن دولت فرماتے ہیں بیوی، دولت، گھر، گاڑی کے جتنی چیزیں ہیں یہ ٹیمپریری سکون تو تجھے دے سکتے ہیں لیکن ابدی سکون نہیں دے سکتے۔ ابدی سکون کہاں ملتا ہے؟ فرمایا ابدی سکون کو باہر تلاش مت کیا کرو۔ ابدی سکون باہر کی چیزوں میں نہیں ہے، ایکسٹرنل چیزوں میں نہیں ہے۔ مولا ابدی سکون کہاں ہے؟ فرمائیے اتنی آسان چیز ہے اور اتنی بہترین نعمت ہے کہ جس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابدی سکون خدا نے تیری ذات کے اندر رکھا ہے۔ اصل سکون تیرے اندر ہے، تو باہر کیوں تلاش کرتا ہے؟ تو گاڑی کو سکون کیوں سمجھ رہا ہے؟ تو منگلے کو سکون کیوں سمجھ رہا ہے؟ اصل سکون تیرے اندر ہے۔ وہ ٹیمپریری چیزیں ہیں، زندگی کو گزارنے کے اسباب ہیں، اسے مقصد کا بنانا۔ اور ایک جملہ سن لیجئے، فرمایا ہر وہ شے جس کو فنا ہے اس کے حصول سے تمہیں سکون نہیں مل سکتا۔ گاڑی کو فنا ہے، مال کو فنا ہے، دولت کو فنا ہے، دنیا کو فنا ہے، اس جسم کو فنا ہے، شہوت کو فنا ہے، لذت آئے دنیاوی کو فنا ہے، اور ہر چیز کو فنا ہے۔ اس میں تم بقا کی تلاش میں نہ نکلا کرو، اور جس چیز کو بقا ہے اسی میں خدا نے سکون رکھا ہے۔ پروردگارہ بقا کس میں ہے؟ آباد آئی علاؤ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جس چیز سے دل مطمئن ہوتے ہیں وہ ذکر پروردگار ہے۔ یہ ذکر ہے جو دلوں کو مطمئن کرتا ہے، یہ ذکر پروردگار ہے۔ ہمارے دیگر سے بات پڑے محمد یہ ذکر پروردگار عالم ہے جو تمہارے وجود میں کیا پیدا کرتا ہے؟ سکون پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی ہمراہی، اللہ کی ہمسایگی تمہارے وجود میں ابدی سکون کو پیدا کرتی ہے۔ انزلنا السکینہ، ہم نے کیا نازل کیا؟ نبی کے دل پہ سکون نازل کیا۔ تو آپ کو نظر آتا ہے تاریخ میں یزید تخت پر بیٹھ مطمئن نہیں ہے، اور زینب زندان شام میں ہے لیکن مطمئن ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ بیوی کا یہ جملہ کہ ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ اس کے ایک فارمولہ آپ کو بتا دیں۔ پہلا فارمولہ کہ انسان کو پتہ کیسے چلے کہ جیسی زندگی میں بسر کر رہا ہوں کیا اس زندگی سے مجھے سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تقویٰ ہے کس چیز کا نام؟ زہد ہے کس چیز کا نام؟ آج سب سے ایک ایشو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کچھ ایسی چیزوں کو انہوں نے تقویٰ بنایا ہے جو تقویٰ ہے نہیں، تو لوگ کافی ان لوگوں سے بدظن بھی ہو جاتے ہیں۔ تعادل کا راستہ کہ جس کو سمجھنے کے بعد میری زندگی ایک تعادل اور ایک بیچ کے راستے میں چلے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا کہ مولا علی اپنی جوتی کو تقریباً 70 مرتبہ سی چکے تھے، تو انہوں نے سمجھا تقویٰ اسی میں ہے کہ پھٹی ہوئی جوتیاں آدمی پہنیں، یا مولا کا لباس پھٹا ہوا تھا تو تقویٰ اسی میں ہے کہ پھٹا ہوا لباس پہنے۔ تو کبھی کبھی ایک عالم کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ معرفت و نفس کا علم نہیں۔ اور وہی مولا علی جو ایک مرتبہ پھٹی ہوئی جوتیاں پہنتے تھے، ابن عباس فرماتے ایک وقت آیا کہ علی ایک دن میں 40,000 درہم خیرات خدا میں دیتے تھے، اور مولا فرماتے ایک وقت تھا کہ علی پھٹی ہوئی جوتیاں پہنتا، جب نہیں تھا تو ہم نے اللہ کا شکر کیا، جب آ گیا تو میں نے ضرورت کا لیا، اور اس کا جو اضافی تھا میں نے غریبوں میں کیا کر دیا؟ بانٹ دیا۔ چھٹے امام کے پاس آتے تھے کہ آپ فرزند علی ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ مولا علی ایسا لباس پہنتے تھے، آپ نے تو اچھا لباس پہنا ہوا ہے، کیونکہ ان کی فکر صحیح نہیں تھی، معرفت و نفس کا علم نہیں تھا۔ اب سوال یہ کہ ہم زندگی کیسے گزاریں؟ پھٹا ہوا لباس پہنوں، روزانہ لباس پہنوں، گھر میں ٹی وی رکھوں کہ نہیں رکھوں، کہ فریج نکال دوں، کون سی چیزیں گھر میں لاؤں اور کون سی چیزیں گھر میں نہیں لاؤں؟
کہ ایک گاڑی رکھنا صحیح ہے، 2 گاڑیاں رکھنا صحیح ہے؟ لمٹ کیا ہے میری زندگی گزارنے کی؟ میں کب زاہد کہلاؤں گا، میں کب متقی کہلاؤں گا؟ اس کا ایک فل فارمولہ دے دوں. جب مومن خمس نکالتا ہے تو اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اپنا معونہ نکالو. معونے کا مطلب جو ضرورت کی چیزیں، مثال کے طور پہ گھر معونہ میں آتا ہے، گاڑی معونہ میں آتی ہے، جو لباس تم نے پہنا ہوا یہ تمہاری ضرورت ہے. وہ ساری چیزیں نکال دو جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں. اس کے بعد سال کے اینڈ میں جو اضافہ بچ جاتا ہے اس کا کیا نکلتا ہے؟ خمس نکلتا ہے. اسی طرح زہد اور تقویٰ میں پہلی چیز ہے ضرورت. ایک چیز ہے جس کی میری زندگی میں ضرورت ہے، مثلا اگر وہ نہ ہو تو میں مر جاؤں. مثال کے طور پہ اگر میں پانی نہ پیوں تو انسان کا جسم فاسد ہو جائے گا. اگر میں کھانا نہ کھاؤں میرا جسم کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. اگر میں نہ نہاؤں، اگر سردیوں میں میرے بدن پہ گرم لباس نہ ہو تو میں بیمار ہو جاؤں. اگر گرمیوں میں مناسب گرمیوں والا لباس نہ ہو تو میں بیمار ہو جاؤں. تو وہ چیزیں جو ضرورت کی ہیں اگر تم وہ استعمال نہیں کرو گے تو یہ خلاف زہد ہے، یہ خلاف تقویٰ ہے کہ بدن کو کھانے کی ضرورت ہے لیکن کہے میں متقی ہوں، میں کھانا نہیں کھاتا. ڈاکٹر نے کہا تمہاری باڈی کو گوشت کی ضرورت ہے، کہ نہیں میں تو متقی ہوں، میں گوشت نہیں کھاتا. ڈاکٹر کہ تمہیں دودھ پینے کی ضرورت ہے، کیلشیم کی کمی ہے، کہتے نہیں میں تو متقی ہوں، میں نہیں. جس چیز کی جسم کو ضرورت ہے اور جس کے نہ ملنے سے جسم فاسد ہو جائے، تباہی کی طرف چلا جائے، اس چیز کو لینا تیرے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے. تو ضرورت کی چیزوں کو استعمال کرنا خلاف زہد اور خلاف تقویٰ ہے. دوسری چیز ہے کہ میری ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے لیکن اگر میرے پاس نہ ہو تو میں محنت میں چلا جاؤں. کیا مطلب؟ گاڑی اگر میرے پاس نہ ہو تو اس کے نہ ہونے سے مجھے موت نہیں آنے والی، میں مر نہیں جاؤں گا. لیکن اگر گاڑی نہ رکھوں تو مجھے جو 5 منٹ کا سفر ہے وہ 20 منٹ میں طے کرنا ہو. کبھی سردی، کبھی بارش، کبھی گرمی، بچوں کو ڈاکٹر تک لے جانا ہے، اچانک ایمرجنسی آ جاتی ہے تو سواری کا ہونا تو ضروری ہے. تو ضرورت میری نہیں ہے لیکن اگر نہ ہو تو میں پریشانیوں میں پڑ جاؤں گا. اگر میرے پاس نہ ہو تو میں مسائل میں گرفتار ہو جاؤں گا. تو ایسی چیز کا رکھنا بھی خلاف تقویٰ نہیں ہے، خلاف زہد نہیں. آدمی گاڑی رکھے اگر اس کی ضرورت ہے، اگر لانگ روٹ پہ جاتا ہے تو اچھی گاڑی رکھے کیونکہ یہ اس کی کیا ہے، اگر نہ ہو تو وہ پریشانی میں چلا جائے گا کہ نہیں قبلہ صاحب میری تو تقویٰ ہے، میں ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی رکھوں گا. اور مجلس پہ جناب چلے گئے، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی نہیں تو مومنین بھی انتظار کرتے رہے اور مولانا راستے میں رہ گئے، تو یہ تو آپ نے اور حقوق العباد پامال کر دیا. تو یہ ایک تو ضرورت ہے جس کے نہ ملنے سے انسان کی وجود فاسد ہو جاتا ہے. دوسرا میری ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاج ہے، اگر اس کے نہ ہونے سے میں پریشانی میں چلا جاتا ہوں. یہاں تک تو بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. اگر آپ کی ضرورت ہے، آفس میں جاتے ہیں 6 کپڑے رکھیں تو 6 لباس رکھیں. اگر اس کے نہ ہونے سے مثلا اس سوسائٹی میں آپ گھومیں پھریں، اگر وہ چیز آپ کو نہ ہو تو آپ کا اسٹیٹس گر جاتا ہے. آپ کا اسٹیٹس یہ طلب کرتا ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ اس کو رکھیں. تیسری چیز، نہ میری ضرورت ہے، نہ میرا احتیاج ہے، وہ میری خواہش ہے، وہ میری شہوت ہے. مثال کے طور پہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میرے سامنے سفرہ لگا ہوا ہے، ضرورت یہ ہے کہ کھانا کھاؤں لیکن ڈاکٹر نے کہا آپ کمزور ہو، آپ گوشت کھاؤ. تو احتیاج یہ ہے کہ میرے سفرے پر گوشت بھی ہونا چاہیے لیکن میری ایک شہوت بھی ہے، ایک تمنا بھی ہے. تمنا یہ ہے کہ میں گوشت کا زیادہ کھانے کا شوقین ہوں. میں نے ایک ڈش کی جگہ پہ 4-5 ڈشیں سفرے پہ سج رہی تھی، گوشت بھی رکھا، مرغی بھی رکھی، مچھلی بھی رکھی. اب یہ خلاف تقویٰ ہے کیونکہ یہ اسراف ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. میری ضرورت اور احتیاج 4 جوڑے کپڑے کے ہیں لیکن مجھے کریز ہے کپڑوں کا. جیسے خواتین بعض کو پرس لینے کا بڑا کریز ہوتا ہے، 1 لیا 2 لیا. بڑے بڑے ایکٹرز کا آپ انٹرویو سنیں گے، ایک نے جوتوں کی کلیکشن بنائی ہوئی ہے، ایک نے اپنی واچ اور گھڑیوں کی کلیکشن بنائی ہوئی ہے، کسی جوان نے ٹوپیوں کی کلیکشن بنائی ہوئی ہے. مولانا اس کو بات کو کریز ہوتا ہے، کسی نے عواموں کی کلیکشن بنائی ہوئی ہے، کسی تو یہ بھی کریز ہوتا ہے، یہ بھی شہوت ہوتی ہے کہ انسان چاہتے ہیں میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو. یہ خلاف تقویٰ ہے، یہ خلاف زہد ہے. فرماتے جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ کبھی بھی اہل بیت کا شیعہ ہو نہیں سکتا. اور اتنا بہترین فارمولہ جو اہل بیت نے دیا، یعنی ہر مومن اپنے سفروں کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنے احتیاجوں کو چیک کرے، اس سے جو ایکسٹرا چیز مل جاتی ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دے تو پوری کائنات میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا. صلوات پڑھے محمد والے. دیکھا صحیح فکر اگر مجھے مل
गई तो मैं सही डायरेक्शन पे चल पड़ता हूँ, लेकिन अगर गलत फिक्र मेरे अंदर आ गई तो मेरी पूरी ज़िंदगी क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो फरमाया दो चीज़ें हैं, एक मर्तबा किसी को खाने में लज्जत मिल रही है, वो ये समझता है अगर ज़्यादा खाना खाऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। किसी को शहवत में ज़्यादा लज्जत मिल रही है, किसी को घूमने फिरने में ज़्यादा लज्जत मिल रही है, किसी को कपड़े खरीदने में लज्जत मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि वो समझ रहा है अगर ये चीज़ मेरे पास आ गई तो मेरे पास सुकून आ जाएगा। लेकिन आइए दरे अली इब्न अबी तालिब पर, आइए जनाब सैयदा के दरवाजे पर, आइए करबला की वादी में, क्या अहले बैत को किस चीज़ में लज्जत मिलती है? आपने देखा होगा जो ज़्यादा खाने के शौकीन है, इस लज्जत से उनको शफा और सुकून नहीं मिलता, बल्कि ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल के बीमार हो जाते हैं, मोटापे की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिस्म भी फासिद हो जाता है और उनका वजूद भी फासिद हो जाता है। और अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पर आइए, मौला को खाने में लज्जत नहीं मिलती बल्कि लोगों को खिलाने में लज्जत मिलती है। अली कपड़े पहनते हैं लेकिन पहनने में लज्जत नहीं है, किसी गरीब के कपड़े पहनाने में अली इब्न अबी तालिब को लज्जत मिलती है। तो वो लज्जत लज्जत मानवी है, ये लज्जत लज्जत दुनियावी है। रसूल खुदा को एक सहाबी ने दावत दी कि या रसूल अल्लाह मेरे घर में आइए। रसूल खुदा घर के दरवाजे पर क्या हो गए, रुक गए। कहा या रसूल अल्लाह आप अंदर क्यों नहीं आते? नबी ने फरमाया कि इस घर में मुझे रियाकारी की बू आती है, इस घर में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आए, मैं इस घर में पाँव नहीं रख सकता। क्या मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें? एक मोमिन के हम घर में गए, उसकी दीवार पर एक पेंटिंग रखी हुई है। हाँ भाई ये कितने की है? कहा मौलाना ये 2 लाख रुपए की है। इस दीवार पर इस पेंटिंग की ज़रूरत तो नहीं है, ना तुम्हारा एहतियाज है, ना तुम्हारी ज़रूरत है। ये पेंटिंग तुम्हारी शहवत है, ये तुम्हारी ख्वाहिश है, या हो सकता है तुम्हारी रियाकारी हो। 4 लोग देखेंगे मुझे क्या करेंगे, वाह वाह करेंगे। मौला अली का जुमला सुनिए, फरमाते आए मोमिन अर्रिया हुआ शिर्क कुल्लुह, जो रिया है वो सबसे बड़ा शिर्क है। क्योंकि तू जिंदगी अगर रज़ाए खुदा के लिए गुजारे तो जिंदगी में नेमतें आती हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए अगर तू करता है ये सबसे बड़ा शिर्क है। और शिर्क जुल्म कबीर है। जन्नत में हर कोई जा सकता है लेकिन मुशरिक के लिए जन्नत के रास्ते बंद हैं। हम देखेंगे जिंदगी में कितनी चीज़ें हम लोगों के लिए करते हैं और कितनी चीज़ें इमाम हुसैन के लिए करते हैं। एक मोमिन की शादी में गए, तकरीबन उसने 50 लाख का खर्चा कर दिया। भाई बेटी की शादी तो 4 लाख में भी हो सकती है, 50 लाख का खर्चा क्यों किया? का मौलाना स्टेटस है, लोगों को दिखाना है, लोगों से वाहवाह लेनी है। तो ये किसके पीछे है? ये लोगों की वाहवाह के पीछे है, ये इमाम हुसैन की वाहवाह के पीछे नहीं है। ये जवान सोचे मैं जो सिंगार कर रहा हूँ, अपने बाल बना रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी बन संवर के जा रहा हूँ, तो किसके लिए जा रहा है? सफाई का ख्याल रखना तो वाजिब है, लेकिन अगर तुम्हारा बनना और संवरना अल्लाह के लिए नहीं है, लोगों के लिए है, ख़वातीन के लिए है, तो ये भी शिर्क है। तो मजलिस हुसैन पढ़ रहा है, किसके लिए पढ़ रहा है? अगर लोगों के लिए पढ़ रहा है तो ये शिर्क है। तो इसीलिए फरमाया काए मोमिन लज्जतें उन चीज़ों में तलाश न करो जिनमें फना है। लज्जत तुझे तब मिलती है जब तुम्हारी ज़िंदगी का हर अमल किसके लिए होता है? परवरदिगार आलम के लिए होता है। मौलानी को किस चीज़ में लज्जत मिलती है? अबदी लज्जत मिल रही है। रात के अंधेरे में उठते हैं और गरीबों को खाना खिलाने जाते हैं। अली को खिलाने में लज्जत मिल रही है, हुसैन को उम्मत के बचाने में लज्जत मिल रही है, सज्जद सजाद को दुआएं पढ़ाने में लज्जत मिल रही है। तो आए मोमिन अपनी ज़िंदगी में गोल बनाओ। इंग्लिश का वर्ड है, जिस इंसान की गोल सेटिंग अच्छी है उसकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। गोल क्यों कहते हैं? मिसाल के तौर पर 11 लोग एक बॉल को लेके गोल में डालना चाहते हैं, और जब वो बॉल गोल में चली जाती है तो उन्हें क्या होती है? खुशी होती है, सारा मजमा खड़ा हो जाता है, क्योंकि सारे मजमे का एम ये था कि मेरी टीम ये बॉल उस गोल में डाल दे, तो उनको क्या होती है? खुशी होती है। तो तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छे से अच्छे गोल होने चाहिए। अगर मादी गोल हैं तो जैसे मादी गोल ख़त्म होंगे तुम्हारा सुकून तबाह बर्बाद हो जाएगा। यूरोप आप चले जाइए, मैंने अक्सर जहाँ पे ये बूढ़े लोगों को रखते हैं तो वहाँ पे जितने भी बूढ़ों से हम मिले तो मुझे उनके चेहरे पे एक डिप्रेशन नज़र आया, परेशानी नज़र आई। क्योंकि इंसान जितना बूढ़ा होता जाता है यकीन होता है उसे मेरी मौत करीब हो। जवानी में घूमता है, फिरता है, लज्जतें लेता है, लेकिन जैसे जैसे बूढ़ा होता है वो महसूस करता है कि मैं मौत के करीब होता जा रहा हूँ। अब क्योंकि उसने ज़िंदगी में सारे सुकून दुनिया के लिए, उसके पास कोई ऐसा गोल नहीं है कि जिससे उसको अबदी सुकून मिले, तो डिप्रेशन में चला जाए। इसके बरअक्स आप नजफ चले जाइए, क़ुम चले जाइए, जितने भी आपके उलमा हैं, जितने जितने वो बूढ़े होते जाते हैं उनके चेहरे पे उतना नूर आता जाता है। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ।
ان کے بوڑھوں سے جا کے ملیے ڈپریشن کا شکار، انزائٹی کا شکار، خودکشی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کیونکہ زندگی میں کچھ گول ہی نہیں ہے. پیسہ کمایا چلو کما لیا، دولت کمائی چلو کما لی، اب اینڈ کہاں ہے؟ بالآخر تو تجھے مرنا ہے نا، ہر چیز یہاں پہ چھوڑ کے جانی ہے نا. تو کون سی چیز ہے جو تجھے خوشی دے؟ مرنا میرے لیے خوشی نہیں ہے کیونکہ میرا گول کبھی مرنا تھا ہی نہیں. میں نے پوری زندگی گول بنایا کہ مجھے بزنس کرنا ہے، مجھے کمانا ہے. میں نے کبھی بھی ایسا گول نہیں بنایا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے. اور اگر میں نے گول بنایا ہوتا تو میں اس کے لیے کیا کرتا؟ تیاری کرتا. میری کوئی تیاری بھی نہیں ہے تو ان کی تو کوئی تیاری نہیں ہے. لیکن برعکس آپ نجف آتے ہیں، غم آتے ہیں تو آپ کے مراچے کے چہرے پر خوشی آتی ہے. خمینی صاحب بیمار ہیں، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، بڑی مشکل سے ہاسپٹل میں سجدے کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن چہرے پہ نورانیت ہے، چہرے پہ سکون ہے. آقائے بہجت 90 پلس ہیں لیکن ہم نے بڑھاپے میں دیکھا عجیب سا چہرے پر سکون تھا. علماء فرماتے سکون کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ پوری زندگی گول یہ تھا کہ اللہ کو راضی کرے. اب جب راضی کر لیا، مرنے کا وقت ہے تو یہ ملاقات خدا کے جا رہے ہیں. جب محبوب اپنے معشوق سے ملتا ہے تو اسے خوشی کا اظہار ہو. لیکن میرے سارے محبوب کہاں ہیں دنیا میں؟ میری محبت گاڑی سے ہے، گھر سے ہے، مال سے ہے، بچوں سے ہے، بیوی سے ہے. جب اس سے جدائی کا وقت آتا ہے عجیب سی تڑپ وجود میں پیدا ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے 20 سال میں آپ مر جاؤ گے، 10 سال میں آپ مر جاؤ گے. عجیب سا یاس اور نا امیدی اور ڈپریشن میری زندگی میں آ جاتا ہے. لیکن جب علی کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو فرماتے ہیں فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا کیونکہ جو تمنا جس گھڑی کی تھی علی لقاء اللہ کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ سکون کہاں ملے گا؟ وہ سکون معرفت نفس سے ملے گا کہ جب تک اپنے نفس کو نہیں پہچانو گے تب تک تیرے وجود میں یہ سکون پیدا نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد والے. تو صرف علم کا ہونا کافی نہیں. آپ میں سے کسی کے 40 کسی کے 50 سال گزر گئے، کتنی مجلسوں سے آپ نے علم لیا، کتنی خواتین مجلسوں میں بارہا سنتی ہیں حجاب کے بارے میں، جوان غیرت کے بارے میں، حیا کے بارے میں، کہ اس سے امام راضی ہوتے ہیں، اس سے امام ناراض ہوتے ہیں، لیکن میں عمل نہیں کرتا. علم میں جب تک عمل نہ ہو، یہ بھی معرفت النفس ہے. اس کی ضرورت کو جب نہیں سمجھو گے تم عمل نہیں کرو گے. قرآن کا واقعہ پڑھیے، سامری عالم ہے، اتنا بڑا عالم کہ جب حضرت عیسیٰ واپس آتے فرماتا ہے سامری تم نے میری قوم کو گمراہ کیسے کیا؟ تو کہتا ہے حضرت موسیٰ جب یہ دریا 2 حصوں میں بدل گیا تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل آئے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہیں. یعنی اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی آنکھیں جبرائیل کو دیکھ رہی ہیں. اتنا بڑا عالم ہے کہ ملائکۃ اللہ کی سے زیارت ہو رہی ہے. یقیناً اس نے کچھ کیا ہوگا اس مقام پر، اس مرتبے پر فائز ہے کہ حضرت جبرائیل کی زیارت اسے ہو رہی ہے. اور فرماتے آئے حضرت موسیٰ میں نے جبرائیل کے گھوڑے کی پاؤں کی خاک کو اٹھایا اور ایک مردہ بچڑا تھا اس کے منہ میں ڈال دیا. وہ مردہ بچہ کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. تو قرآن کیا بتانا چاہتا ہے کہ اگر عالم ہو لیکن عالم کے ساتھ ساتھ تمہارے وجود میں عمل نہیں ہے تو تم سب سے بڑے بدبخت بن سکتے ہو. شیطان سے بڑا کوئی عالم ہوگا جو خدا نے اتنا بڑا مقام دیا لیکن اس کا قاتل اس کا نفس بنا. تو مومن یہ سمجھ لے تیرا دشمن اتنا یزید نہیں ہے، اتنا شمر نہیں ہے. یہ یزیدی اور شمر کے ماننے والے زیادہ سے زیادہ تمہارے گلے کاٹ سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر تمہارا نقصان نہیں کر سکتے. لیکن سب سے بڑا جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارے اندر ہے، وہ تمہارا نفس ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں پوری دنیا بت پرست ہے، تم نے پتھر کے بتوں کو تو توڑا ہے لیکن ایک بت تیرے اندر ہے جو نفس ہے. جب تک اس بت کو نہیں توڑتے فرمایا تب تک تم مسلمان منا اہل البیت نہیں بن سکتے. صلوات پڑھے محمد والے. اس میں ایک فضیلت کا نقطہ بھی ہے کہ سامری نے جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے خاک اٹھائی اور وہ خاک ایک مردہ بچڑے کے منہ میں ڈالی. وہ مردہ بچڑا کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل غلام مصطفیٰ ہے. جب جبرائیل کے گھوڑے کے پانگوں کی خاک میں اتنی شفا ہے کہ وہ ایک مردے کو زندہ کر سکتی ہے تو یہ سوچئے جس خاک میں مصطفیٰ مدفون ہوں گے اس خاک کی کیا فضیلت ہوگی. اور جس خاک میں حسین ابن علی مدفون ہوں گے وہ خاک کوئی عام خاک نہیں ہے، وہ خاک شفا بن جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. معرفت النفس، اپنے نفس کی معرفت سے معرفت امام تک آپ پہنچ
واجب ہے ہر مومن پر. بچے کو انگلش پڑھا دی, میتھمیٹک پڑھا دی, بزنس کرنے کے طریقے سکھا دیے, لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ جو تمہارا اندر نفس ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ تمہیں بدبخت بنا سکتا ہے. جتنے بھی جھگڑے ہیں مومنین کے درمیان, انجمنوں کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان, اس کی جڑ نفس ہے. اگر انسان اپنے نفس کو مار لے کبھی جھگڑا نہ ہو. میں نے کئی بار آپ کو مثال دی نا جناب سلمان فارسی کہ لوگ سلمان کی مذاق اڑاتے کہ سلمان یا جناب مالک اشتر کی, کئی لوگ تھے ایسے مذاق اڑاتے تھے. سلمان کی مذاق اڑاتے تھے اور سلمان کی داڑھی کو دیکھتے تھے. تو ایک نے سلمان کی توہین کرنے کے لیے کہا کہ سلمان تمہاری داڑھی اچھی ہے یا بکرے کی داڑھی اچھی ہے. اگر سلمان کے وجود میں معرفت النفس کا علم نہ ہوتا تو سلمان وہی جواب دیتے جو ہم لوگ دیتے ہیں, لیکن یہ علی کا چاہنے والا تھا, علی کا ماننے والا. بڑے دھیمے سے انداز میں سلمان نے کہا کہ اے میرے مسلمان بھائی, اگر قیامت کے دن سلمان جہنم کی طرف گیا تو یقیناً اس بکرے کی داڑھی اچھی ہے, کیونکہ اس نے اللہ کی مخالفت نہیں کی لیکن میں نے مخالفت کی. لیکن اگر قیامت کے دن سلمان جنتی بنا تو سلمان کی داڑھی تمہارے وجود سے بھی بہتر ہے. اصل کمال اور فضیلت معرفت النفس میں ہے, اطاعت پروردگار میں ہے. تو انسان کو جاننا ہے یہ نفس مجھے گمراہ کیسے کرتا ہے. سب سے برائی جو نفس کی ہے جو انسان کو سمجھنا ہے. آج معاشرہ ریاکاری میں مبتلا ہے. اس ریاکاری سے بچیے. اپنے گھروں کے سامان کو دیکھیے کہ مومن کہتا ہے مولانا جب رسول خدا ایسے مومن کے گھر میں نہیں جا رہا ہے جس نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, تو اس گھر میں رسول خدا نہیں جاتے. تو یہ سوچیے امام زمانہ ہمارے گھروں میں کیسے آئیں گے جب ہمارے گھروں میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جن کی گھر میں ضرورت نہیں ہے, ہم نے صرف زینت بنانے کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں. سب بات بڑے محمد والے محمد. اور فرمایا آخری زمانے میں سب سے بڑا حربہ جو شیطان کا حربہ ہوگا وہ قبح ہے گناہ کو ختم کرنا. گناہ کو نارملائز کیا جائے گا. یا آج آپ کے سوشل میڈیا کی ڈیوٹی ہے, آپ کا ہر چینل کسی نہ کسی باہر کے ممالک کی ایجنسیز کے ساتھ لنکڈ ہے. اس کا ایجنڈا ہے. کوئی چینل فیمنزم کو بڑھا رہا ہے, کوئی چینل گناہوں کو نارملائز کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک جوان ایک نامحرم خاتون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور بڑی آسانی سے اپنے دوسرے دوست کو بتاتا ہے کہ میرا فلاں خاتون کے ساتھ تعلق ہے. یہ دوسرا دوست بڑی نارمل ہو کے سنتا ہے. اسے کہتے ہیں گناہ کو نارملائز کرنا. اسے کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں قبح ہے گناہ کا ختم ہو جانا. جناب سیدہ کی کیا صفت ہے؟ ترتعش وجود ہوا. بی بی جب سنتی تھی اللہ کی نافرمانی بی بی کا وجود کام کرتا. امام حسن کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. مولا علی جب دیکھتے طواف کرتے ہوئے کوئی جوان کسی نامحرم خاتون کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مولا تھپڑ رسید کرتے ہیں. مولا کا چاہنے والا آ کر مولا کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. مولا فرماتے اس کو باندھو اور اس کی انگلیاں کاٹ دیتے ہیں. ایک فضیلت کا نقطہ باہر جاتا ہے پھر آتا ہے ایک معجزے کے ذریعے سے مولا پھر اس کی انگلیاں ملاتے ہیں. اس میں کوئی معافی نہیں ہے اپنا ہو یا غیر ہو, کیونکہ وہ غیرت اللہ ہیں. ہم سے زیادہ ان کو خدا سے محبت ہے. اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو علی بن ابی طالب کو غیرت آتی ہے. یہی غیرت ایک مومن کے وجود کے اندر ہونی چاہیے. لیکن معاشرہ جو کر رہا ہے وہ گناہ کو کیا کر رہا ہے؟ نارملائز کر رہا ہے. ایسے ڈرامے بنائے جاتے ہیں, تعلقات دکھائے جاتے ہیں. سب سے بڑی سزا جو اسلام میں دی وہ کس گناہ کی سزا ہے؟ وہ گناہ زنا کی سزا ہے. اور کون سے زنا کی سزا؟ کہ ایک انسان شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق رکھے. لیکن آپ ڈراموں میں دیکھتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مردوں کے اندر سے ٹالرنس پیدا کریں. جب یہ دیکھے خاتون کو یہ ایسا عمل کرتی یہ غصے میں نہ آئے, یہ اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے, بڑا نارملائز ہو کے اس خاتون سے بات کرے. اگر تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. یہ بے غیرتی کا عالم ہے. یہ گناہ کی قباحت کو ختم کرنے کا عالم ہے. آج یہ ہو رہا ہے, آپ کے ڈراموں میں ہو رہا ہے. آپ کے بچے آپ کے جوان اسی ڈراموں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں.
اور دیکھنے کا اثر یہ ہوتا ہے بالکل اسی طرح جب دکھایا جائے ڈرامے میں کہ ایک شخص شراب پی رہا اور نیچے صرف لکھا جائے کہ شراب نوشی منع ہے، لیکن دکھا تو رہے ہو نا، وہ ریپیٹڈلی اس سین کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے سے کیا ہوگا؟ کل یہ شرابیوں کی محفل میں بیٹھے کسی برا نہیں لگے گا، کل یہ بے حیاؤں کی محفل میں بیٹھے سے برا نہیں لگے گا، کل یہ بے غیرتوں کی محفل میں بیٹھے برا نہیں لگے گا۔ چھٹے امام کا صحابی 17 سال غالباً مولا کے ساتھ رہا، صرف اس نے امام کے غلام کو ایک گالی دی، امام نے کہا آج کے بعد میری محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، معافی مانگی، مولا میں معافی چاہتا ہوں، اتنا ساتھ ہے؟ فرمایا نہیں، گالی دینے والا کبھی امام کا صحابی نہیں ہو سکتا، جو ہمارے ساتھ چلے وہ آئینہ ہو، لوگ علی کو دیکھ کر بھی سیکھیں اور لوگ سلمان کو دیکھ کر بھی سیکھیں۔ جس طرح علی کی زندگی لوگوں کے لیے سبق ہے، اسی طرح مالک اشرف کی زندگی لوگوں کے لیے سبق آموز ہو، لیکن یہ قبح گناہ معاشرے سے ختم کیا جائے، سخت ترین سزا جو سنسار کی سزا ہے۔ اور لوگوں کو ایک مومن آیا شرعی مسئلے کا بتانے، کہتے ہیں مولانا میرے علیاذ باللہ شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق تھا اور شوہر نے اسے طلاق دے دی، مولانا ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمام مراجع کا فتویٰ ہے کہ جو شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور اگر اسے طلاق بھی ہو جائے وہ اس مرد پر حرام ابد ہے، یعنی کبھی بھی اس خاتون کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم نے اللہ کی غیرت کو للکارا ہے۔ خدا غیور ہے بھائی جوان، مولا فرماتے وہ غیرت مند نہیں ہے جس کی غیرت ون سائیڈڈ ہو، کہ یہ کہیں میری بیٹی کو کوئی نہ دیکھے، میری بہن کو کوئی نہ دیکھے، میری ماں کو کوئی نہ دیکھے، لیکن میں باہر نکلوں تو میں ہر کسی کو دیکھوں۔ فرمایا علی کا چاہنے والے سے معرفت نفس ہے ہی نہیں۔ فرمایا ظالمون والذین آمنوا ولم یلبسوا، اور انہوں نے اپنے وجود پر ظلم کو سوال، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم اپنے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی کرو۔ پانی بنا ایک مقصد کے لیے، اس کا مقصد پورا، آپ پیتے ہیں آپ کی پیاس بجھتی ہے، اسی طرح تمہارے اعضاء کسی مقصد کے لیے بنایا، اگر یہ خلاف مقصد جاتے ہیں تو یہ سمجھ جاؤ تم اپنے وجود پہ کیا کر رہے ہو؟ ظلم کر رہے ہو۔ شیراز کا واقعہ ہے، ایک مرد تھا سونار کا کام کرتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کو دیکھ رہے ہو تمہارے ناموس کو کوئی نہیں دیکھے۔ اگر یہ سوچ بن جائے نا کہ اگر میں کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہا ہوں کوئی میری ماں بہن کو دیکھ سکتا ہے، اگر غیرت مند ہوگا کبھی بھی آنکھوں کو بلند نہیں کرے گا۔ شیراز کا سونار کہتے ایک دن دکان پہ گیا سونا بیچنے کے لیے، 25-30 سال سے بوڑھا ایک شخص تھا، غلام تھا، ان کے گھر میں پانی لاتا، پہلے پانی بہت دور ہوتا تھا، دور دراز علاقوں سے پانی لایا جاتا تھا۔ تو ایک دن اب بوڑھا ہو گیا، زبان جب ذاکر بنتی ہے اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، دل انسان کا نرم ہے۔ فرمایا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ محرم کے مہینوں میں صرف مجلسی شیعہ نہ بنو، ایک گھنٹہ یہاں پہ آئے امام کا غم ہے، گھر میں گئے پھر وہی قہقہے، پھر وہی ہنسنا، پھر وہی مذاق۔ سیرت اہل بیت، ہم چھوٹے تھے ہمیں یاد ہے کہ جب محرم آتا تھا تو مائیں چارپائیاں اٹھا لیتی تھی، لوگ گھروں میں نیچے سوتے تھے۔ محرم آتا تھا گھر میں کوئی لذیذ غذائیں نہیں پکتی تھیں، گوشت نہیں پکتے تھے، دودھ پینا بعض لوگ چھوڑ دیتے تھے۔ جب کربلا میں رباب کے بچے کو دودھ نہیں ملا، فیل کرنا ہوتا ہے محرم کو، یہ نہیں کہ بھائی مجلس میں ایک گھنٹہ، یہ رسم، پھر رسم ہے، پھر عبادت نہیں ہے۔ جس طرح وہ چرچ میں جاتے رسم بنا کے چلے جاتے، نہیں، تجھے فیل کرنا ہے، تجھے قرین امام زمانہ بننا ہے۔ مولا کس طرح آزاداری بنا رہے ہو؟ امام رضا کے لیے ملتا ہے جب محرم آتا تھا گریباں چاک کرتے تھے، بازار میں جاتے تھے۔ اب اظہار غم ہر علاقے میں ہر ملک میں اپنا ہوتا ہے، عرب کا اظہار غم یہ تھا، امامے پہ خاک ڈالتے تھے، لوگ پوچھتے تھے حضرت رسول کیا ہوا ہے، گھر میں فوتگی ہو گئی ہے؟ مولا فرماتے تھے نہیں، گھر میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی، لیکن کربلا میں میرا حسین مارا گیا، میری ماں بہنوں کی چادر چھینی گئی۔ آپ کی حالت ایسی ہو کہ آفس میں جائیں لوگ پوچھیں ہاں برادر کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، گھر میں کوئی انتقال ہوا ہے؟ آپ کہ نہیں میرے گھر میں تو خیر ہے، لیکن نبی کی بیٹی کا گھر گزر گیا۔ وہ رسول جس نے فرمایا اے مسلمان کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، اسی مسلمان نے حسین کی بیٹی کے چہرے پہ تماچے مارے۔
سیدہ جب دربار میں جاتی ہیں مجبوری کی خاطر تو آگے پیچھے کنیزیں رکھتی ہیں تاکہ بیوی کے قدموں کے نشان پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ فرماتے علی میں پریشان ہوں جب تم مجھے میرے جنازے کو اٹھاؤ گے۔ جب کفن پہنایا جاتا ہے تو بدن کا سائز معلوم ہوتا ہے۔ فضا نے کبھی بھی گھبرائیے نہیں، میں تابوت بناؤں گی تاکہ نامحرم کی نگاہ بیوی کے وجود پہ نہ پڑے۔ کہ اے مسلمان، اسی باحیا بیوی، اسی بیوی کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی۔ یہ غم تھا جس نے سید سجاد کو رونا کر دیا۔ امام زمانہ فرماتے آئے میرے دادا حسین بدلت دموع دما، میں آنسوؤں کے بدلے آپ کے اوپر خون کے آنسو کو نظر آتا ہوں۔ مومن اس کیفیت کو محسوس کرے، دلوں کو کربلا دیتا ہے۔ اور دعا کریں کہ ان دنوں میں خدا ہم سب کو اور بنا کے فرش اعلیٰ سے بلند کرے۔ جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ سلام کرے، جسے نہیں آتا تو ہر مومن کو لفظ حسین تو آتا ہے، تو کم از کم حسین کی صدا اس طرح بلند کرے جس طرح کربلا میں سکینہ نے اپنے بابا کو بلایا۔ السلام
کس طرح میری سکینہ کو بہت کس طرح میری دکھیوں کی قدر محسوس کر کے رویا کرو. میں نے دعائے خمیل میں ایک واقعہ سنایا تھا. فرماتے ہیں مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو ہوں میرے ظہور کی دعا کیا کرو. میں اتنا روتا ہوں خدا میرا ظہور کر اس ظالم سے بدلا لو جس نے میری دادی کی بسیا. مجھے نہیں معلوم اللہ وہ دن کب دکھائے گا جب سیدہ کا کومل بنے گا جب زہرا کا لال آئے گا. ہر مصیبت سجاد نے برداشت لیکن ننھی سی بچی کی مصیبت بڑی تھی. کبھی آپ نے ایسی بچی دیکھی جس کے 4 سال میں بعد سفر ہو جس کی بچپن میں کمر جھک گئی ہو جو دیوار کا سہارا لے کے چلتی ہو. صاحب اولاد بچیاں بابا سے بڑا پیار کرتی. فرماتے بیٹے سے خدا حافظ کرو بیوی سے خدا حافظ کرو لیکن علماء فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں سے خاص خدا حافظی کیا کیونکہ بیٹیاں باپ سے بڑا پیار کرتی. اگر شہیدوں کی فیملی مجمع میں موجود یہ شہداء کے گھروں پہ جایا کریں عیادتیں کیا کریں برکت ہے. شہید مدافع حرم جوانی میں چلا گیا. نئی نئی شادی ہوئی اللہ نے اس کو 4 سالہ بیٹی دی تھی. ایران کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ مولانا 40 دن گزر گئے لیکن بچی کا بخار نہیں اتر رہا تھا. روئے جا رہی ہے. جب ہوش میں آتی ہے پہلا جملہ جو زبان پہ ہوتا ہے کہتی ہے میرا بابا کہاں ہے میرا غریب بابا کہاں ہے. کمی اچھا ڈاکٹر تھا کہ ڈاکٹر صاحب آئیے دیکھیے کہیں بچی بابا کی یاد میں مر نہ جائے. جیسے میں بچی پہ پہنچا بستر پہ لیٹی سرہانے پہ بچی نے باپ کی تصویر رکھی. میں نے کہا اگر بچی کو ٹھیک کرنا ہے تصویر ہٹا دو. نہیں ہٹا سکتے. جب اٹھتی ہے اپنے والد کا سوال کرتی ہے. میں نے کہا نہیں تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک باپ کو دیکھتی رہے گی یاد آتی رہے گی. انہوں نے تصویر ہٹا دی. 15 دن میں بچی ٹھیک ہو گئی. قدیمی مومنوں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کیا یہ صحیح سالم تصویر شہید
شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، تو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ آج تھوڑی دیر ہو گئی، کل انشاءاللہ مجلس ٹھیک اپنے ٹائم میں شروع ہوگا۔